ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ مسلم لیگ نون کی صورتحال اور بیانیہ جو ہے وہ دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب آج صحافیوں سے گویا ہوئیں تو وہ اداروں کے حوالے سے اپنے والد کے بیانیے کو آگے بڑھاتی نظر آئیں۔ انہوں نے آج دو پیغامات دیے۔ ایک تو انہوں نے گلگت بلتستان کے مسائل پر عسکری قیادت کی جانب سے بلائے جانے والے اجلاس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر سیاسی قوتیں جو ہیں سیاسی مسائل حل کرنے میں ناکام ہوں تو پھر کیا کیا جائے، تو پھر یقیناً کسی نہ کسی کو پل کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ مریم صاحبہ نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا۔ آج ہی کے دن قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے بھی دھواں دھار پریس کانفرنس کی، لیکن جن باتوں پر شور ہے، جس پر کہتے ہیں جس کا گلی گلی چرچا ہے، اس کو انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر ان کے خلاف بدعنوانی ثابت ہو جائے تو ان کے مردہ جسم کو لٹکا دیا جائے۔ خاکم بتائیں۔ میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ پھر اولیور کرومبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجئے گا۔ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس جو تھی وہ وضاحتی پریس کانفرنس تھی، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شکوہ کیا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر بند کمرہ اجلاس جو ہے وہ تو معمول کی بات ہے، لیکن ایسے اجلاسوں کی باتوں کو باہر نہیں آنا چاہیے اور وہ بھی متنازع انداز میں۔ بلاول بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا کہ نیوز چینلز پر ایسی باتیں پھیلانے والی شخصیت یعنی کہ شیخ رشید احمد صاحب پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، باتوں کو متنازع نہ بنائیں، کیونکہ اس سے بند کمرہ اجلاسوں کے حوالے سے خاموش رہنے کی جو روایت ہے وہ پامال ہوتی ہے۔ بلاول صاحب نے یہ بھی شکوہ کیا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی سلامتی کے ایسے تمام اجلاسوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں اور اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تو استعفیٰ دو، کسی اور کو وزیر اعظم بننے کا موقع دو۔ تو جناب یقیناً دیکھا جائے تو بلاول بھٹو صاحب کے رد عمل میں زیادہ سیاسی بالغ النظری جھلکتی نظر آتی ہے، کم از کم اس معاملے پر۔ لیکن مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ کس ڈگر پہ جا رہی ہے ایک بہت بڑا سوال ہے، جس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو جناب ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ آج کے ڈرامائی دن کا اختتام صرف ان 3 پریس کانفرنسز سے نہیں ہوا، بلکہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ چیز اس بات کا انکشاف کیا کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف سے 2 مرتبہ ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اچھا سب کو یہ بات پتہ ہے کہ زبیر صاحب جو ہیں ہارڈ لائنر تصور کیے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو مزاحمتی سیاست کی ہر وقت تلقین کرتے ہیں ودن دا پارٹی، تو ان کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا مقدمہ نہیں لڑا۔ اگر نہیں لڑا تو پھر کیوں انہوں نے ملاقات کی، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ گو کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی ایجنڈے پر تھیں۔ تو چیزیں دلچسپ ہیں اور اس کے لیے ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، ہمیں کراچی سے اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم سعید قاضی صاحب، یہ بھی ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار، لاہور سے آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لاہور کے معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے، مسلم لیگ نون کی سیاست پہ گہری نظر ہے۔ مظہر صاحب آپ سے اگر شروع کریں کہ فل آف مطلب ہے ٹرن اینڈ ٹوئسٹ تھا آج کا دن، پے در پے پریس کانفرنسز، انکشافات، تو شروع کرتے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ کے اصرار تھا کہ ان کی پارٹی کے کوئی نمائندہ جو ہے وہ آرمی چیف سے اس نے ملاقات نہیں کی، تنہا ملاقات نہیں کی، اور لیکن پھر جو ہے مطلب ہے آپ کو پتہ چلا کہ کس کس کی ملاقات ہوئی، کس کس طرح سے ہوئی۔ تو یہ کیا مریم صاحبہ کو، جبکہ زبیر صاحب نے کہا کہ میں نے بتایا بھی تھا، اور زبیر صاحب تو ان کے قریب بھی تصور کیے جاتے ہیں، کیا اس سے ہم مطلب اخذ کریں؟ جی شکریہ عامر۔ دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان کو ایک میثاق سیاست کی ضرورت ہے، اور میثاق سیاست جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اثر نو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں پائی جائیں گی، پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی۔ میثاق جمہوریت تو اس کی اگلی قسط ہو سکتی ہے، لیکن پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ آپ نے سیاست کیا کرنی ہے، کون سی سیاست کرنی ہے۔ اب اگر اس ایشو پر آ جائیں، دیکھیے
آرمی چیف سے یا DGI سے یا سیکیورٹی اداروں سے ملاقات کرنا اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. پاکستان کی قومی قیادت اگر ملتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کس چیز میں ہوتا ہے؟ حرج اس چیز میں ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ ایسے معاملات طے کرنے جائیں جس میں حکومت کا گرانا یا حکومت کا بنانا شامل ہو، اپنے کسی مقدمات کے معاملات ہوں، اس میں کوئی ریلیف لینا ہو، کسی قسم کی پروٹیکشن لینا ہو، وہ معاملات اگر ہوتے ہیں اور وہ سیکرٹ اگر رہتے ہیں، وہ سوالیہ نشان ہیں. باقی دیکھیے جیسے پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز ملے، اب اس میں یہ لیڈرز خود نہیں ملے، ان لیڈرز کو آرمی چیف نے بلایا. یہاں تک مریم نواز صاحبہ کی بات درست ہے کہ یہ معاملہ، یہ اگر گلگت بلتستان کا معاملہ تھا تو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں ہو سکتا تھا. ایبٹ آباد کمیشن بھی تو ان کیمرہ سیشن ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف جو ہیں وہ جا کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بریف کر چکے ہیں. تو یہ جو ملاقات تھی، کوئی ایک ہفتے پہلے اگر یہ ملاقات ہوئی تھی تو ایک ہفتے تک تو ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں تھی، چند ایک کو اڑتی خبر تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہوسٹ نے ملاقات کی اور یہ طے ہوا کہ یہ ملاقات آف دا ریکارڈ رہے گی. اگر یہ آف دا ریکارڈ نہیں ہوتی ملاقات تو جس وقت ملاقات ہوئی تھی اس کے اگلے دن یا فوراً بات بتا دیتے، لوگ نکلتے بڑا خوشی بتاتے، فخریہ بتاتے. ہاں، ایک بریفنگ ہوتی، یا صرف فرض کریں ادھر اگر اس دن بھی ایک پریس ریلیز ISPR کی طرف سے آ جاتا اور اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، صرف یہ کہ پارلیمنٹری لیڈرز ملے ہیں آرمی چیف کی درخواست پر. اب جب وہ ایک ہفتے بعد پہلے ذرائع سے لیک ہو رہی ہے، پھر شیخ رشید صاحب آ کے باتیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی سوالیہ نشان جنم دیتے ہیں. اچھا مجھے ذرا خطا کلامی کرنے دیں، سعید قاضی صاحب کی طرف ہم جائیں. وہ ہاں، میں آتا ہوں، میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. سعید قاضی صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی جو بڑی مہم جوئی سے لبریز تقریر تھی وہ ان تمام ملاقاتوں کے بعد ہوئی. یقیناً میں یہ مطلب ہے خلاف عقل بات ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ انہیں علم نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ زبیر صاحب کی کیا میٹنگ ہوئی اور ان سے کیا بات چیت ہوئی، کیا نتیجہ رہا، پھر اس کے بعد جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ رہا. تو آپ کے خیال میں یہ ایکٹ آف ڈیسپریشن تھا نواز شریف صاحب کا کہ جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا، اس کے بعد ان کی جو ہے بیٹی وہی لب و لہجہ جو ہے اختیار کیے بیٹھی ہیں؟ جی وہ تو ایک لحاظ سے شریف ڈائنیسٹی کی مجھے نا ایک کائنڈ آف این بچری لگ رہی تھی جو وہ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ڈیسپریشن بھی یقیناً اس میں موجود تھی. یہ خبر ایک اور صاحب نے بھی بریک کی تھی کچھ دن پہلے ویڈیو میں، جو کہ لیننگ جن کی ادھر ہے مسلم لیگ نون کی طرف، وہی بات ٹھیک ثابت ہوئی کہ جی ایک نمائندہ ملے ہیں اور بات جو ہے وہ بنی نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ہمارے ہاں کیسے حکومتیں بنتی رہیں، شریف ڈائنیسٹی کا کیسے مارز وجود میں آئی. پیپلز پارٹی کو ہم اس لیے اس میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ بہرحال ڈکٹیٹر کے دور میں ہی ذوالفقار علی بھٹو بریک اوے کر کے تو سٹرگل کی انہوں نے، ان کے خلاف آئے، انہی کی کیبنٹ میں تھے وہ، مگر پھر وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ٹکراؤ کیا انہی کی زندگی میں کیا. ان کی طرح نہیں کیا کہ ان کی وفات کے بعد یہ علیحدہ ہوئے ہوں، جس طرح یہ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، مگر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آرمی کا ایک ادارہ ہے، اور تمہارے ہم نے ماشاءاللہ باقی اداروں کا تیا پانچا کر ہی دیا ہے، مگر آرمی کا ایک اپنا ڈسپلن ہوتا ہے اور اس میں کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور وہ صرف انڈیویجولز پر بیس نہیں کرتے، وہ نیچے تک جو ہے ان ایسے اداروں میں اور ڈسپلن اداروں میں بڑی نیچے تک پلسز لی جاتی ہیں. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی کہ ایک جو ہے نوجوان کو یا اس کو آپ موت میں آگے پھینک دیتے ہیں اور وہ گولیاں سینے پہ کھاتا ہے. تو بڑا ایک ایڈیولوجیکل بھی ان کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. یہ جو ملٹری سے واقف لوگ ہیں یہ جانتے ہیں. تو یہ جو ان کی ایفرٹ تھی، ہم جانتے ہیں کہ محمد زبیر صاحب کے بڑے قریبی اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ خود ایک ریٹائرڈ اور سابقہ جرنیل کے فرزند ارجمند ہیں، مگر انہوں نے کوشش کی ہے اور کچھ نہیں ہوا. مگر اس میں ایک بات ثابت ہو گئی ہے، خدا رہا یہ بیانیاں نہ کیا کریں. آپ طالع آزمائی پرسنل آپ کی ایمبیشنز ہیں، اور دوسری رہ گی بات یہ جس کی جب آپ چارٹر کی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کیوں ہے یہ کرائسس.
وہ اس لیے ہے کہ ایک اور بھی پھر کانٹریکٹ کرنا ہے آپ نے عوام سے. میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو آئین میں ہمارے رائٹس لکھے ہیں آرٹیکل 1 سے 40 تک, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. یعنی مجھے بتائیں کہ سلیکشن بورڈ کے سامنے سارے حاضری دینے کو تیار ہیں, لڑائی یہ ہے کہ میں کیوں سلیکٹ نہیں ہوا. تو جب تک اس سے آگے جا کے سیاست نہیں ہوتی اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتی تو بات بنتی نہیں, مسائل کی سیاست نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ وہ دائرے میں ہم گھومتے رہیں گے, لے کے ہی گھومتے رہیں گے, دائرے میں گھومتے رہیں گے. مظہر جو ایک بڑا سوال ہے, مطلب ہے کہ ملاقاتیں مطلب ہوئیں, پھر اس کے بعد تقریر ہوئی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے پھر وضاحت کیا, انہوں نے مطلب انکشاف کیا کہ محمد زبیر صاحب کی آفیشلی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا اس سے عسکری کیمپ جو ہے اس کے موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ضبط کا تحمل کا ثبوت دیا اس وقت تک جب تک نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ہے ایک ایسی تقریر نہیں کی گئی جس میں الزامات لگائے گئے تھے اور جس میں ایک دوبارہ جو ان کی روایت رہی ہے بھیڑنے کی, وہ اس سطح پر نہیں آ گئے تھے. جی دیکھیں عامر, جہاں تک زبیر صاحب والی ملاقات ہے اس میں تو مجھے آرمی کا موقف درست لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بتا دی, چیزیں بتا دی کہ جی انہوں نے ملاقات کی تھی. لیکن جو پارلیمنٹری لیڈرز کی ملاقات تھی اس کو اس سلسلے سے جوڑنا غلط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملاقات, دیکھیں یہ ملاقات زبیر صاحب کی ریکویسٹ پر ہوئی, وہ ملاقات آرمی چیف کی ریکویسٹ پر ہوئی. دونوں ملاقاتوں کا فرق دیکھیں. وہاں پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں وہ اگر آرمی چیف کی ریکویسٹ پر وہاں گئے ہیں اور وہاں ہوسٹ نے یہ طے کیا ہے کہ اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا, اور اس موقع پہ اگر وہاں سے ڈسکلوز ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن پہ سوال اٹھے گا. اور وہ اس لیے اٹھے گا کیونکہ یہ گلگت بلتستان ایک نیشنل ایشو ہے, اسٹریٹجک ایشو ہے, سیکورٹی ایشو ہے. اور پھر اگر آپ نے خود طے کیا کہ اس کو آف دا ریکارڈ رکھا جائے, ورنہ تو ظاہر ہے سب کو پتا ہوتا, تو اس ملاقات میں زبیر صاحب کو بہت سے سوالات کے جواب دینے ہیں. پہلا سوال یہ کہ چلیں پہلی ملاقات اسد عمر کے بیٹے کے ولیمے میں ہوئی, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایونٹ میں پرائم منسٹر بھی تھے, سماجی تقریب تھی, بالکل سماجی. لیکن جو دوسری ملاقات ہے جو 7 سپٹمبر کی ملاقات ہے, وہ ملاقات اس کا ایجنڈا لگتا ہے, اور وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اشارتاً کہا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بات کی. اب اگر وہ ملاقات آپ کے ذاتی ملاقات تھی اور ذاتی تعلقات والی ملاقات تھی تو زبیر صاحب پھر آرمی چیف سے یہ سوال کریں اور آرمی چیف کو لکھیں کہ جی یہ تو میری ذاتی ملاقات تھی, آپ سے پرانے تعلقات تھے, تو پھر اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کلیریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ نوٹڈ. اچھا, جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی قائد سعید صاحب, بلکہ میرے خیال میں ناظرین بھی اس کی وضاحت چاہیں گے کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, بات چیت ہوتی رہی, یہ کیسے ممکن ہے کہ جب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میں لا علم تھی, جبکہ سب کو پتہ ہے کہ زبیر صاحب سے ان کی قربت جو ہے, مطلب ہے سب کو پتہ ہے ہارڈ لائنر زبیر صاحب بھی ہیں, بڑا کھل کے مزاحمتی سیاست کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں. جی بھائی صاحب, میرا نہیں خیال کہ ان کے علم میں نہیں ہوگا, میں یہ نہیں سمجھتا, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی ملاقات جو ہے وہ کسی مینڈیٹ کے بغیر گئے ہوں گے. باقاعدہ اگر وہ گئے ہیں, اور میں آئی تھنک آئی ایم مور انکلائنڈ ٹو بلیو جتنا جو جنرل صاحب نے کہا ہے آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں, جو انہوں نے بات کہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ قرین حقیقت ہے بلکہ حقیقت ہے. تو چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کے علم میں نہ ہو, یہ اپنے طور پر گئے ہوں کہ جی پہلے میں درین سے بات کر لوں گا, بعد میں ادھر بات کر لوں گا. نو, ناٹ ایٹ آل. یہ بالکل امپاورڈ تھے, یہ گئے ہیں. یہ میں کسی خبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, مگر آپ لاجیکلی منطقی اگر آپ دیکھیں, ایک نواز شریف صاحب ایک ظاہر ہے ایک جی اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ باقاعدہ امپاورڈ تھے, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جو قربت تھی ان کے خاندان کی بتائی جاتی ہے, خاندانی تعلقات ہیں ان کے بڑے پرانے 40 سال سے وہ کلیم کرتے ہیں, تو خیال یہ تھا. اور میاں صاحب کی بھی یہی ایک سوچ ہے, یہاں یہ انہوں نے سرکار بھی ایسے چلائی ہے کہ یہ اپنا بندہ ہے, یہ ہے, مگر ریاستیں ایسے نہیں چلتی. اور خاص طور پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں کسی حد تک تو چل جاتا ہے, مگر یہ نہیں بھی چلتا, اور یہ نہیں چلا جس میں انہیں واضح طور پر بتا دیا رد عمل ہوا, ہم نے دیکھا پھر ان کی سیاست. جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مطالبہ مبینہ مطالبہ لے کے یہ گئے تھے, یہ مطالبہ اگر جاتا اور مطلب مان لیا, میں مفروضے میں بات مان لیا جاتا
تو اس ادارے کے پلے کیا رہنا تھا؟ پہلی بات تو یہ سوال اٹھنی تھی کہ بھئی وہ کون ہے یہ کرنے والے. جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ بھئی سیاسی معاملات اپنے جا کے پارلیمنٹ میں کریں, مقدمے آپ عدالت میں جا کے, یہی کہا نا کہ یہ اپنے معاملات آپ وہاں دیکھیں. اب اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے, ہمیں عادت بڑی خراب ہے, بچپن سے ہماری عادتیں خراب ہیں. وہ عادتیں کیسے خراب ہیں؟ ہمیں جنرل جہانگیر کرامت چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کریں اور ہمیں چڑھ دوڑنے دیں کسی سپریم کورٹ پر. تو باجوہ صاحب نے یہ تو نہیں, انہوں نے کہا بھئی سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اور اگر ہمیں آئین کی آرٹیکل کے تحت بلائے گی تو ہم اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس پہ عمل کروائیں گے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے کیا کیا, اس میں اس دفعہ ملک قیوم صاحب نہیں تھے, جو وہ ویڈیو سن لیں. تو یہ پرابلم تھا, یہ حالات بدلے ہوئے ہیں. اچھا یہ بڑا آپ نے دلچسپ بات بتائی مظہر صاحب, وقت بدل گیا ہے. مظہر صاحب جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ تمام جو جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اور جمہوری حقوق کی بات ہو رہی ہے یہ عوام کے اس کے لیے ہو رہی ہے, لیکن اصل میں اپنے سیاسی مفادات کو آگے بڑھا رہے ہوتے. میں آؤں گا شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ وضاحتی پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے اپنے بھائی کے بیانیے کو آگے نہیں بڑھایا. انہوں نے صرف اپنے نیکوکار ہونے کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے ایماندار ہیں, وہ ساری باتیں کی. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ان دونوں بھائیوں کی سیاست ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے کچھ تقسیم نظر آ رہی ہے, کچھ راستے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مظہر صاحب دیکھیں عامر, یہ بات اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں کہ زبیر صاحب سے پہلے پی ایم ایل این میں اور جی ایچ کیو کے درمیان جو رابطے کا کام کرتے تھے وہ چودھری نثار کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. چودھری نثار اس کا حصہ ہے نہیں, یعنی چاہے وہ آرمی چیف کے تقرر والی بات ہو, جنرل مشرف کے تقرر کی بات ہو, یا کوئی اور دوسرے معاملات ہوں, تو اس میں مین رول جو رہتا تھا وہ چودھری نثار کا تھا. اب وہ رہے نہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے, اور یہ جب اس وقت تک تاثر نہیں زائل ہوگا, یا تو زبیر صاحب کو اگر پی ایم ایل این کی مرضی کے بغیر ملے ہیں تو زبیر صاحب کو سسپینڈ کرنا چاہیے, یا یہ نظر آتا ہے کہ زبیر صاحب ناکام ہوئے ہیں اور اس کا غصہ نواز شریف نے اپنی تقریر میں اتارا ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. زبیر صاحب کی وضاحت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. دوسری بات شہباز شریف, جی شہباز شریف, دیکھیں دوسری بات شہباز شریف کی پریس کانفرنس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ جو ریفرنس, بڑا کمپریہنسو ریفرنس تیار ہوا ہے, اس میں کسی بھی طریقے سے شہباز شریف بچتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اب وہ کس حد تک, کیونکہ عام طور پہ یہ کہتے رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کہ یہ بڑا سالڈ ریفرنس ہے اور جو ہے وہ بہترین اس میں سارے شواہد ہیں, اور 55 والیومز کتنا انہوں نے کہا بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ اس کا کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. دو باتیں شہباز شریف نے اپنے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, وہ پہلے بھی کر رہے تھے ان نیسیسری. انہوں نے ایون موٹر وے والے واقعے میں بھی انہوں نے موٹر وے کے حوالے سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. شہباز شریف مجھے نروس نظر آیا آج, شہباز شریف مجھے کنفیوز نظر آیا آج. لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف کو میاں صاحب جاوید ہاشمی بنانا چاہتے ہیں. یاد ہے آپ کو کہ 2000 میں جاوید ہاشمی کے سپورٹ پارٹی کر کے میاں صاحب چلے گئے تھے اور جاوید ہاشمی کو 7 سال کی سزا بھگتنی پڑی تھی. تو میاں صاحب نے جو پالیٹکس کی ہے, چاہے وہ جیسی بھی ہو, لیکن میاں صاحب کا سب سے بڑا جو پرابلم رہا ہے, سب سے بڑا جو ڈائلیما رہا ہے, وہ نظریاتی بنتے ہیں, وہ سب کچھ بنتے ہیں, وہ جیل میں نہیں رہ پاتے. وہ جیل میں رہنا ان کے لیے, چاہے وہ لانڈی جیل ہو, چاہے وہ اٹک جیل ہو, چاہے وہ اڈیالہ جیل ہو, چاہے وہ کوٹ لکھپت جیل ہو. جیل کہتے ہیں کہ جیل میں نہیں. لیکن آپ نے بڑا مرکت الارا جملہ عطا کیا کہ جاوید ہاشمی بنانا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو, تو اس کی تو ایک الگ دعوت ہوگی, مطلب ہے یہ وعدہ. اچھا سعید قائد صاحب, جو اس میں سوال آتا ہے, جس طرح مظہر صاحب نے کہا جی جاوید ہاشمی بننے کا خطرہ ہے اور وہ کچھ نروس ہیں, کچھ پریشان ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جتنی محنت کی, جتنا انہوں نے کوشش کی کہ جی ذرا سا چیزیں قریب آئیں, جو پرانی تلخیاں ہیں وہ دور ہوں, اب ان کی طرز سیاست کو بڑا دھچکا لگا ہے. نون لیگ میں وہ جو کیمپ تھا کہ جو اعتدال کی باتیں کرتا تھا, اس کو بہت دھچکا لگا ہے. جی دیکھیں, ایک بات سمجھنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی شخصیت ہے
اسے آپ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک جو بھی ہیں, میں اس میں کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا اچھے برے کی, وہ جو ہیں وہ ایک حتمی طور پر ہیں, ان میں وہ نہیں ہے وہ, اور جو وہ اس میں ان کی ایک تو ایگو بہت ہی جو ہے وہ انفلیٹڈ ہے, اور چونکہ بچپن میں جو انہوں نے اقتدار دیکھا اپنے والد محترم کا, لہٰذا وہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو عقلی ذیل ہے نا میاں شہباز شریف صاحب کی, وہ تو یہ ہے, وہ تو اس بیانیے سے نہیں ہٹیں گی. مگر ان کا ایک جو یونانی زبان میں جسے ہم ہمارشیا کہتے ہیں اور انگریزی میں جسے ٹریجک فلا کہتے ہیں, وہ کیا ہے, جو یہ ٹریجڈی کی ٹرم ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کا غصہ بھی بجا ہے. ہم بھی بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے اس میں ایمبٹ میں رہنا چاہیے, وہ فوج ہو وہ کوئی اور ادارہ ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو تحریکیں آپ کو لڑنی پڑتی ہیں یا جیتنی پڑتی ہیں, پولیٹیکل موومنٹس, وہ عوام میں ان روڈز بنا کے آپ جیتتے ہیں. آپ جہاں مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے, حتیٰ کہ امریکہ بہادر میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو جنرل ہے, اسے کہنا پڑا کہ حضور اگر یہ ٹرمپ صاحب نکلتے نہیں ہیں ہارنے کے بعد تو میں نہیں آؤں گا, میری طرف مت دیکھیں, یہ جو آپ کی سیکرٹ سروس ہے یہ وہ کرے گی. بڑا خوفناک بحران ہے اس سو کالڈ لبرل ڈیموکریسی کا, مگر آپ کا یہ موضوع نہیں ہے. میں اس طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس سیٹ اپ میں مریم صاحبہ کے ہوتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب آلریڈی جو ہے وہ جو نام آپ نے لیا وہ وہی ہے مخدوم صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں, کوئی چانس نہیں ہے. جاوید ہاشمی وہ رہیں گے. ہاں لیکن میں ایک خبر آپ کو دے دوں کہ مسلم لیگ نون کے جو سیکنڈ ٹیئر کے سٹال وارڈز ہیں وہ سخت مایوس ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اچھا نہیں لگتا. وہ لوگ جو یہاں جیلیں بھی بھگت رہے ہیں یا کیسز بھگت رہے ہیں, وہ جو نجی محافل میں ان کی بابت گفتگو کر رہے ہیں, وہ میں بیان نہیں کر سکتا, میرے علم میں ہے, اور وہ مایوس ہیں مگر وہ خاموش ہیں. تو اس لیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی کیا ہے, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں عامر ضیاء صاحب, وہ یہ ہے کہ یا آپ کے پاس کیپیٹل ہوتا ہے یا پولیٹیکل کیپیٹل ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس پولیٹیکل کیپیٹل یعنی عوام میں آپ کی ان روڈز نہ ہوں, عوام آپ کے ساتھ نہ ہوں, تو پھر بڑا آپ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائیوں کے درمیان پھر آپ کی لابینگ ورلڈ بینک میں ہوگی, IMF میں ہوگی, انٹرنیشنل جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہوگی. زبیر صاحب کو کہیں گے جاؤ یار کوئی ترلا محنت کرو, اور کوئی پچھلا رستہ لبو, اور یار تھوڑی تسی مان لو. یہ ایسے نہیں ہوتے کام, تسی تھوڑی جی مان لو تھوڑی میں مان لواں. یہ حکومت ہے, یہ ریاست ہے, یہ چلتا رہا ہے کھیل بڑے عرصے تک ہم لاڈلے رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ریاستی ادارے جب تک ہمیں پتا تھا کہ ہم ریئل پلیئر نہیں ہیں. اچھا مظہر, بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے بڑا دلچسپ بات کی قاضی صاحب نے, ٹریجک فلا کی بات کی, لٹریری ٹرم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور جو میرے خیال میں بڑا وہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی جو تاریخ رہی ہے کہ وہ ایک شخصی جمہوریت کے نام پہ اپنی شخصیت کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی راجواڑہ بنا دیتے ہیں ملک کو, اس طرح سے فیصلے کرتے ہیں, کیبنٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں, کچن کیبنٹ کے ذریعے فیصلے کیا کرتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ یقیناً یہ آن پرنسپل بالکل درست بات ہے کہ اداروں کو اپنے کہتے ہیں لمٹس پہ کام کرنا چاہیے, اپنے ایمبٹ میں کام کرنا چاہیے, دائرہ کار میں یعنی کہ. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ سویلین لیڈرشپ اس طرح سے اداروں کو انڈرمائن کر رہی ہے اور میرٹ کی دھجیاں بکھیر رہی ہے, اس طرح کی باتیں کری, تو پھر ذرا سا مطلب یہ جو فلو آ جاتا ہے ہمارے یہاں سیاست میں تو آئے گئی نا مظہر. دیکھیں عامر, سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ اداروں میں کام کس طرح ہوگا. دیکھیے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کریں, سول ملٹری ریلیشن شپ کیا چیز ہوتی ہے. ایک سویلین سپریمیسی میں گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کے اندر سارے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. کوئی ایک انسٹیٹیوشنز اپنی, اب کیا میں یہ کہوں گا کہ پولیس گورنمنٹ ریلیشن شپ کیسی ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے یہ ٹرم یوز کیا کہ سول پولیس ریلیشن شپ؟ تو ہم جب یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں, اور چونکہ ایک ہماری تاریخ رہی ہے اس لیے یہ چیز بن گئی ہے, اب اس کے ساتھ چلنا ہے آپ نے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے, ہماری سیاسی قیادت کی مورل اتھارٹی ایٹ اسٹیک ہے, پولیٹیکل اتھارٹی ایٹ اسٹیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیموکریٹک ویلیوز ایٹ اسٹیک ہیں. آپ اب زیادہ عرصے تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. بالکل اسی طرح
انسٹیٹیوشنز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ ہو, کہ آپ یہ خود طے نہیں کر سکتے کہ جی اس دائرے میں ہم جواب دہ نہیں ہیں. نہیں, آپ اگر گورنمنٹ کل ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی فورم بناتی ہے جو اکراس دا بورڈ ہو, جس میں سب اندر آنے ہوں, تو یہ اپوزیشن سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آنی چاہیے. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں, بات یہ ہوتی کہ وہی ادارہ کہ جو زیادہ ایفیشینٹ ہو, جو زیادہ ڈسپلن منظم ہو, وہ ادارہ جو ہے مطلب ہے آپ کو لگتا ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. تو اگر سویلینز جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کا مطلب ہے مورل کرائسس ہے, انٹلیکچوئل کرائسس ہے, تو وہ کس طرح سے مطلب ہے کہ آپ ایک جو ہے نا کمزور جو ہے طاقتور کو تو لیڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا گیم امپروو نہیں کریں گے, ایمانداری سے کام نہیں کریں گے. جی عامر, پاکستان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ ملکی دفاع میں ملکی دفاعی اداروں کو ریسکیو کیا ہے مشکل سچویشن میں. 71 اٹھا لیں, کارگل اٹھا لیں, ایبٹ آباد اٹھا لیں, آپ تینوں یہ بڑے واقعات اٹھا لیں. 71 میں کیا ہماری فوج ڈی مورلائز نہیں تھی؟ اس کو 72 میں ذوالفقار علی بھٹو پہ جتنا کرٹیسزم کریں, لیکن اس نے ایک قوم کا اور فوج کا مورال ہائی کیا. اچھا, وہ بالکل اسی طریقے سے آپ ایبٹ آباد اٹھا لیں. اچھا مظہر, بڑی دلچسپ گفتگو جاری تھی, اور یہ پھر ہم چلے جاتے تاریخ کے ان کہتے ہیں نا بھول بھلائیوں میں جس پہ بات ہونی چاہیے, لیکن مجھے کان میں ابھی سرگوشی ہوئی ہے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا, سعید قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ. یقیناً یہ جیسے مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے اور سعید قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں کام کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے سیاستدانوں کا کہ وہ کہتے ہیں نا فوج جیسے ادارے کو متنازع بنانے سے گریز کریں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے معیشت پر. معیشت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ٹرن اراؤنڈ ہو گیا, اب جو ہے ہمارے جو معاشی اشاریہ ہیں بہتری کی طرف ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہر چیز برباد ہو گئی. آخر سچ ہے تو کیا سچ ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اقتدار میں آنے سے پہلے دن سے آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے جو سب سے بڑا اور سب سے کڑا امتحان تھا وہ معیشت تھی. اور اب 2 سال گزرنے کے بعد جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے بہت سارے جو رہنما ہیں, ان کے وزراء ہیں, وہ دن رات یہ دعویٰ کریں کہ جی اب جو ہیں اعداد و شمار بہتر ہوئے ہیں, جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, اور اس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں جی ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, جو جاری کھاتوں کا خسارہ تھا وہ پچھلے 2 ماہ سے مثبت ہو چکا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں حکومت کے, ان کا کہنا ہے کہ جی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اور معاشی نمو کم ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آخر ان 2 متضاد دعووں میں حقیقت ہے تو کیا ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق مشیر وزارت خزانہ اور آج کل نسٹ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں بطور اس کے ڈین اور پرنسپل کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو 2 متضاد دعوے ہیں حکومت کے اور اس کے مخالفین کے, ان پہ ہم کس پر یقین کریں؟ ایک عام آدمی جو معصوم سا ہو ہم جیسا, جسے بالکل پتہ نہ ہو معیشت کا, کس کی بات کو سچ سمجھے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایکسٹریم باتیں ہیں اور دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں. لہذا یہ کہنا کہ معیشت بس اب ایک ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے, یہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں وزراء حضرات کہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا جناب, وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے تو ٹرن اراؤنڈ ہو. ان بیچاروں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرن اراؤنڈ, یہ سرپلس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا یہ بہت اچھی چیز ہے سرپلس ہو جانا؟ اب وہ ان کو یہ بتا دیا گیا کان میں کہ بس آپ کہتے ہیں سرپلس ہو گیا اور ٹرن اراؤنڈ ہو گیا, بس وہ اپنے بتاتے رہتے ہیں. دوسری طرف جو ہمارے بہت سارے اپوزیشن کے جماعتیں ہیں وہ تو ایک دم یہ کرتی ہیں کہ جی بس انہوں نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا معیشت کو, کچھ بھی نہیں رہا. یہ بھی بہت غلط ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ماضی میں بھی لکھتا رہا ہوں, پچھلے 10 سال سے لکھ رہا ہوں
دونوں حکومتوں کے اس کے جو ماضی میں 2 حکومتیں گزری ہیں ان کے بارے میں لکھتا رہا ہوں. تباہی جس کو کہتے ہیں عشرت حسین صاحب نے ڈیکیڈ آف 90s کو لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان کہا تھا. جی میں 2008 سے 18 کے ڈیکیڈ کو لاسٹ ڈیکیڈ فار سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان کہتا ہوں. اس سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ میں 8 سے 18 میں بہت تباہی بچی ہے اکانومی کی, بہت تباہی بچی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو شک ہے آ کے مجھ سے ڈسکس کر لیں. یہ حقیقت ہے کہ اس حکومت کو ورثے میں ایک لاسٹ ڈیکیڈ ملا تھا. اس حکومت کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا دی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ لوگوں کا ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ریاکشن ہے کہ آپ نے تو اتنی ایکسپیکٹیشن بڑھائی ہے, ڈیلیور تو کچھ بھی نہیں کیا. اس حکومت کے بارے میں اگر آپ کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو ورثے میں ملا ہے اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہ لا سکے, بس سنبھال لیا, بالکل ہی برباد نہیں ہونے دیا. اچھا اب چلیں, یہ تو آپ نے بڑا میرے خیال میں اچھی طرح سمجھا دیا کہ سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ بہت میرے خیال میں مزیدار جملہ ہے اور یہ آگے بھی جو ہے علم کی دولت بڑھتی رہے گی. اب سوال ایک اور یہ ہے کہ جی یہ حکومت گزشتہ 2 سال سے برسر اقتدار ہے, کچھ اشاریے بہتر ہو سکتے تھے, کچھ اصلاحات ہو سکتی تھی. ہم شروع بات کرتے ہیں IMF پروگرام سے. جنوری سے تعطل کا شکار ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا جو اصلاحات کا پروگرام ہے جو انہوں نے وعدے کیے تھے IMF کے ساتھ وہ پورے نہیں کر پا رہے, کہ ان پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے, ناممکن قسم کے وعدے کر لیے تھے؟ جی یہ جو آپ نے کہا کہ یہ میں نے بھی کہا کہ ہم یہ حکومت اس معیشت میں بہتری نہیں کر سکی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت IMF کے پروگرام میں چلی جائے تو وہ زخموں سے چور ہو جاتی ہے, زخموں سے چور ہو جاتی ہے. تو وہ حکومت کے پاس جو وہ ہوتا ہے پالیسی انڈیپینڈنس وہ ختم ہو گئی. ہم نے صرف وہی کرنا ہے, پاکستان کے وزارت خزانہ نے, یہ سینٹرل بینک نے, جو IMF ہمیں کہہ رہا ہے, جو IMF کے ساتھ طے ہوا ہے, اسٹیٹ بینک وہ امپلیمنٹ کرے گا یا منسٹری آف فائنانس اس کو امپلیمنٹ کرے گی. پالیسی نہیں بنا سکتی ہے. یہی سب سے بڑی کمزوری رہی ہے اس حکومت کی کہ اس کے اندر پالیسی بنانے کی جو اجازت نامہ تھا وہ ختم ہو گیا. IMF کو ہم نے دے دیا, آپ جیسے کہیں گے ہم امپلیمنٹ کرنا ہے صرف, تو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور تباہی جو پھری ہے وہ IMF کے پروگرام کی جو کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے. انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, ہم نے بجٹ کو تباہی پھیر دی, قرضوں کی تباہی پھیری اس میں جو بڑھے ہیں قرضے ہمارے. پھر ہم نے کرنسی کو ڈی ویلیو کیا, جس سے بغیر ایک سنگل ڈالر بورو کیے ہوئے 5,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا دیا. اس پہ آپ انٹرسٹ پیمنٹ کاؤنٹ کر لیں. تو اس ایک سال میں, پچھلے مالی سال میں جو گزرا ہے وہ اس میں قرض بڑھے ہیں, اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. اور ایک کامن سینس ہے کہ جب اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے تو آپ کا امپورٹ کا بل بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ بھی بہتر ہو گیا, سرپلس ہو گیا ہمارا. ہاں, اور وہ تو پالیسی بھی تھی, ان کی پالیسی بھی تھی کہ اس کو سپریس کریں امپورٹس کو. اچھا, یہاں پہ سوال ہی کہ یہ IMF کا پروگرام تعطل کا شکار کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ جنوری کے بعد سے جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ IMF کا قصور ہے, ہمارا قصور ہے؟ جی نہیں, قصور تو پینڈیمک کی وجہ سے ہوا ہے کہ پینڈیمک کے آنے کے بعد دنیا کی معیشت کے حالات بدل گئے. ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف منی کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے اکانومی میں, جس کو کوانٹیٹیو ایزنگ بھی کہہ سکتے ہیں. مانیٹری پالیسی کو ایز کیا گیا, انٹرسٹ ریٹ کو دنیا میں 0 کے سطح پہ لے آئے, کہیں تو وہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ کے رجیم میں چلے گئے. پیسہ پمپ کیا گیا بے تحاشا تاکہ لوگ خرچ کریں, ڈیمانڈ بڑھایا جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں کی گئی ہیں جو اینٹی IMF پروگرام تھا. تو اس لیے چونکہ حالات سب بدل گئے تھے تو اس بدلتے ہوئے حالات میں IMF نے بھی اس کو روک دیا کہ بھئی اب تو ہر چیز جو الٹی ہو گئی ہے وہ بھی اب نئے سرے سے طے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ IMF کے پروگرام کے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو, ایجپٹ میں ہو, مراکش میں ہو, بنگلہ, جہاں بھی جائیں گے ان کے ایک سیٹ قسم کے ہیں. بجلی کی قیمت بڑھاؤ, گیس کی قیمت بڑھاؤ, ایکسچینج ریٹ کو بڑھاؤ,
کرنسی کو ڈیویلیو کرو. یہ ایک کامن فنامنا ہے. نسخہ ایک ہی ہے سب کے لیے, ہر مریض کے لیے وہی نسخہ ہے. بالکل. تو اب یہ حکم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کے لیے بہت مشکلات ہو گئی ہے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 30% جو ہے وہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ, تو گیس کی قیمت بڑھاؤ. اب کب تک بڑھائیں گے؟ دیکھیں آپ اپنے ملک کی جو اکانومی ہے, انڈسٹری ہے, اس کو نان کمپیٹیٹو بنا دیا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جائے گا. ہاں ایگزیکٹلی. چاہے آپ انٹرسٹ کو ریٹ کو بڑھائیں, چاہے آپ ڈیویلیویشن کریں, تمام امپورٹڈ را مٹیریل کی کاسٹ جو بڑھ جائے گا. گیس اور بجلی کی قیمت بڑھائیں گے, ان کے یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھ جائیں گے. تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا ڈیزائن یہی ہے کہ انڈسٹری کو نان کمپیٹیٹو بنا دیا جائے, جو ہو رہا ہے. اچھا, یہ سمجھے کہ ماضی میں ڈاکٹر صاحب کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا لیکن پروگرام ادھورا نہیں کر سکا. تو کیا اس بار بھی یہی خدشہ ہے کہ یہ پروگرام بھی ہاف وے ہم لوگ چھوڑ دیں گے, اور اگر چھوڑ دیں گے, ختم کر دیں گے, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ذرا سے اسپیکولیٹو سوال ہے لیکن میرے خیال میں بنتا ہے آج کے حالات میں. جی دیکھیں, آئی ایم ایف کو بھی جو ہے وہ ٹیکسٹ بک اسٹائل پہ نہیں چلنا پڑے گا. دنیا کے جو اس وقت کرنٹ انوائرمنٹ ہے پینڈیمک کے, جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت اتنی بری طریقے سے تباہ ہوئی ہے کہ شاید 1930 کے گریٹ ڈپریشن کے بعد اتنی تباہی نہیں مچی تھی. تو ایک بہت ہی ہم ایکسٹرا آرڈنری سچویشن سے دنیا کی معیشت گزر رہی ہے, پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. تو لہذا وہ اسٹینڈرڈ جو ٹولز ہیں آئی ایم ایف کے, وہ نہیں چلیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن یہ گیس کی قیمتیں بڑھاؤ, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ, ٹارگٹس بدلیں, کنڈیشنز میں تبدیل ہونی چاہیے. ان سے بچے. دیکھیں, قیمتیں بڑھانا ریفارم کبھی بھی نہیں ہوتا. بجلی کی قیمت بڑھانے کا مطلب یہ ریفارمز نہیں ہے. گیس کی قیمت بڑھانا, دس از ناٹ ریفارم. انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا, دس از ناٹ ریفارم. تو آپ چیزوں کی قیمتوں کو نہ بڑھائیں, آپ پروسیس میں بہتری لائیں, اپنے سسٹم کو بہتر کریں. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہماری ہونی چاہیے کہ سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے, اور جس پہ توجہ نہیں ہے بدقسمتی سے. اچھا, آپ نے بھی شرح سود کی بات کی, انٹرسٹ ریٹ کی بات کی. ابھی مانیٹری پالیسی دوبارہ اس کا اعلان کیا گیا اور اسی شرح سود کو برقرار رکھا گیا جو پہلے تھی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی شرح سود میں مزید کمی کی جا سکتی تھی, 7% اب بھی زیادہ ہے, اور آج کے پاکستان کے حالات میں اگر ہمیں اپنی معاشی نمو کو بڑھانا ہے, معیشت کو تحریک دینی ہے, تو اس کے لیے شرح سود کا کم ہونا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بھی یہ ویو تھا کہ اس کے ریٹ کو مزید کم کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت ہمیں اپنے انڈسٹریز کے ہاتھ کو تھامنا ہے. پاکستان کی جو معیشت جو چلا رہے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھ کو تھامنا ہے. اس وقت اس ریٹ کو 5% پہ ہونا چاہیے تھا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت ڈیٹ میں ڈوب چکے ہیں. جس ملک میں جو ڈیٹ میں ڈوبا ہوا ہو, تو وہاں پر کئی سالوں تک نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تاکہ ڈیٹ کو سسٹینیبل لیول پہ لایا جائے. میری بات گورنر اسٹیٹ بینک سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جس کو ہم حرف عام میں آپ کو یقین ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے, خدا کو حاضر و ناظر کہہ کے آپ جان کے یہ وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کی بات. جی میرے خیال میں وہ سمجھتے تو ضرور ہیں, لیکن انہیں جو اجازت آئی ایم ایف نے نہیں دی ہوئی ہے. میرے نزدیک وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں یہاں پر. He is not representing government of Pakistan. وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں. آئی ایم ایف نے اگر اجازت دے دیا تو وہ کریں گے, نہیں دیا تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ ضرور رہے ہیں, لیکن وہ جس محکمے سے آئے ہیں, جس ادارے سے آئے ہیں, وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے, اور وہ ان کے نمائندے ہیں. لیکن لیٹ می ریپیٹ اگین, he is representing IMF in Pakistan. He is not the governor of the central bank. تو وہ مطلب ہے جو ان کے فیصلے ہیں وہ اتنے پاکستانیوں کے لیے قابل بھروسہ نہیں ہونے چاہیے. پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیں جو اسٹیٹ بینک آج کل فیصلے کر رہے بقول آپ کے, کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ جی مطلب ہے نمائندے کسی اور کے ہیں. بالکل, کوئی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, یہ نمائندے ہیں کسی اور کے. اور اسی لیے آپ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اس پہ معیشت میں شاعری نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک مصرع آ گیا ہے کہ جی سرے آئینہ میرا عکس پس آئینہ کوئی اور ہے.
تو پس آئینہ یہاں پر کوئی اور ہے. اچھا میں پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے کہ اور پروگرام کریں گے تفصیل کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے آپ نے قرضے بڑھنے کی بات کی اور عمران خان صاحب کا بڑا شروع سے یہ تھا کہ جی جب ماضی کی حکومتوں پہ وہ تنقید کرتے تھے کہ جی قرضے اتنے بڑھا دیے, ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ پاکستان کا خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے. بلکہ آپ ہی مجھے تازہ ترین فگر دیجیے گا, میرے پاس ہو سکتا ہے کہ باسی ہوں, کہ 90% ہو گیا, 87% ہو گیا, کتنا ہو گیا, جبکہ ایک زمانے میں ہم لوگوں نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ جی ایک 60%, 59% سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے 62% سے. جی دیکھیں 90s میں جس کو لاسٹ ڈیکیڈ عشرت حسین صاحب نے کہا تھا, جی جی, تو ہمارا پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 90% پلس میں تھا وہ. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈیٹ کی اسٹریٹجی بنائی تھی جس میں میں شامل تھا, ڈیٹ آفس بنایا اسی لیے ہم نے, اور اس ڈیٹ اسٹریٹجی کے تحت ہم نے پاکستان کے قرضے کے بوجھ کو 90% پلس سے کم کر کے 52% پہ لے آئے تھے بائی 2007. جون 2007 میں یہ 52% تھا. اب آپ سوچیں کہ یہ 52% سے دوبارہ یہ واپس جا چکا ہے 90s کے طرف میں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. سرکار نے بہت سارے اس میں ہینکی پینکی کر کے اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں اس کے ڈیفینیشن ہی بدل دی. تو وہ بدلے ہوئے ڈیفینیشن میں, سرکاری ڈیفینیشن میں یہ 72% آف جی ڈی پی تھا جب یہ حکومت وقت آئی اقتدار میں, اور آج یہ 87% سے زیادہ ہو گیا ہے. اس بدلے میں گول پوسٹ بدلنے کے بعد 87% ہو گیا ہے. تو حقیقی طور پہ تو پھر 90 سے زیادہ ہونا چاہیے. 92% ہے میرے نزدیک, جو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں وہ 92% ہے. اچھا یہ ہم واپس اسی 90s میں چلے گئے, واپس چلے گئے 1900. اچھا یہ مجھے ایک بڑا سوال ہے کہ یہ قرضہ کیوں بڑھا؟ ابھی میں جب مسلم لیگ نون کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا, کوئی کام نہیں شروع کیا, اور لیکن قرضے جو ہیں انہوں نے اتنے بڑھا دیے. کیا وجہ؟ ایک تو آپ نے جیسا فرمایا کہ ڈی ویلیویشن اس کا فرق پڑا ہے, انٹرسٹ ریٹ سے فرق پڑا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے ہمارا جو ہے قرضہ بڑھا؟ ہمیں پر کوئی نیو منی آئی نہیں آئی؟ جی ایک اکثر میں دیکھتا ہوں حکومت کے جو وزراء حضرات ہیں کہ جی قرضہ اس لیے بڑھا کہ ہم نے ماضی کے قرضوں کو اتارنے کے لیے بھی قرضے لیے ہیں. یہ سراسر ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی. یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, لیکن وہ باز نہیں آئیں گے, کیونکہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں ہر وزیر کو یہ لازمن تھا کہنا کہ یہ گروتھ ریٹ ہائیسٹ ان 13 ایئرز, ہائیسٹ ان 7 ایئرز. اگر وہ ہائیسٹ ان 7 ایئرز یا 13 ایئرز نہیں کرتے تھے تو ان کی پوچھ گچھ ہو جاتی تھی کہ آپ نے یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا. اس لیے ایگزیکٹلی میرے سمجھانے سے بھی, یہ کہنے سے بھی کہ ان کے وزراء کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے بولنا یہی ہے کہ جی ماضی کے قرضوں کو اتارنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑے تھے. دیکھیں قرضہ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ نیٹ نمبر ہوتا ہے, نیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ماضی کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو آ گیا ہے $5 بلین میں نے میرے ادا کرنے ہیں. اگر میں 10 ارب بورو کر لوں تو 5 ارب کا میں نے قرضہ چڑھا دیا. تو قرضہ ہمیشہ نیٹ نمبر ہوتا ہے, ایڈجسٹڈ فار ری پیمنٹ آف دا ڈیٹ. تو یہ قرضہ جو بڑھا ہے دیٹ از ایڈجسٹڈ فار ری پیمنٹ آف ڈیٹ, جو 72% سے لے کر بڑھ کے آج سرکاری نمبر کے حساب سے 87 ہوا ہے. میرے نزدیک 92% ہے جی ڈی پی ہے. یہ نیٹ نمبر ہے, یہ بڑھا ہے, یہ قرضہ ہم نے بڑھایا ہے. کیوں بڑھا ہے؟ اس میں بہت زیادہ جو رول پلے کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے. دیکھیں 1% انٹرسٹ ریٹ اگر آپ کا بڑھتا ہے اسٹیٹ بینک کا, جی ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو تقریباً 160 ارب روپے کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. 160 ارب کا. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ 6% پہ تھا اور 13.25% پہ لے گئے, 7.25% ملٹی پلائڈ بائی, اور ایوریج رکھ لیں, میں رف کیلکولیٹ کر رہا ہوں, یہ میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ کیلکولیٹ کر کے دیا ہوا بھی ہے. اور بینکس کے مزے آ گئے, مطلب ہے جو سب کے بغیر کام کیے دبا کے پیسے بن رہے ہیں جی گورنمنٹ پیپرز میں. دوسرا یہ ہے ڈی ویلیویشن.
ڈیویلیوشن جو ہے 1 روپے اگر ڈیویلو کریں گے تو یہ تقریباً آپ کا جو ہے 90 ارب سے کے قریب آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے 1 روپے ڈیویلو ہونے سے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے روپے ہم نے ڈیویلو کیا ہے قرضے کو, کہاں ہم نے پہنچا دیا ہے. تو یہ قرضہ اس کی وجہ سے بڑھا ہے. اس قرضوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارا بجٹ کا خسارہ بڑھا. بجٹ کا خسارہ اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں بورو کیے ہیں, اسٹیٹ چیز ہے. تو یہ قرضہ, یہ بجٹ کا خسارہ بڑھا کیوں؟ انٹرسٹ پیمنٹ کی وجہ سے اور ڈیویلیویشن کی وجہ سے. روٹ کاز اس حکومت کو قرضوں میں جس نے ڈبویا ہے یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا, یہ میرے خیال میں آپ طالب علموں کو بھی اسی طرح بتاتے ہوں گے جیسے ہم جیسے جنہوں نے معیشت نہیں پڑھی, ہمیں بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, آپ کے طالب علموں کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو کلام نرم و نازک ہے وہ وہاں پر کیوں بے اثر ہوتا ہے؟ آپ مطلب ظاہر ہے کہ آپ اس کمیٹی میں بھی تھے جو بڑے زور و شور سے بنائی گئی تھی, جو میرے خیال میں آج بالکل وہ فعال نہیں ہے, جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی تھی, ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی. تو یہ آپ ان کو نہیں بتاتے جو اہل اقتدار ہیں, ارباب اختیار ہیں, کہ جی یہ صورتحال ہے اور اب ہمیں یہ پروڈنٹ ڈیسیشن لینا چاہیے؟ سب کو بتاتے ہیں, کوئی ایسا قابل ذکر شخص نہیں ہے جس کو نہیں بتاتا ہوں. لیکن سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے دن گزر رہے ہیں ہمارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے. پرائم منسٹر کو بھی پتا ہوگا, کیونکہ ان کو تو میں نے بہت ڈے ون ہی بتا دیا تھا کہ سر یہ ساری چیزیں ہوں گی. چلیں ڈاکٹر صاحب, دل دکھانے والی باتیں بہت ساری کر لی ہم نے. وہ جاتے جاتے 4 منٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ ذرا سی پیک کی بات کریں. سی پیک جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے اور پاکستانی سمجھتے ہیں, میرے خیال میں رائٹلی سمجھتے ہیں, کہ جی بڑی ہماری ترقی کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے. اب تک کیا ہوا سی پیک کے اندر؟ ہماری معیشت کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ ریکیپ کر سکیں ہمیں 1-1.5 منٹ کے اندر. جی دیکھیں, یہ آپ نے کہا تھا کہ دل جلانے والی باتیں, یہ سی پیک بھی دل جلانے والی باتیں ہیں. میں تو سمجھا آپ ہمارے دل خوش کریں گے, آپ کہیں گے جی بڑی دن دگنی دن رات ترقی ہو رہی ہے. جی نہیں, دیکھیں سی پیک میں فائدے تو ہوئے ہیں اب تک. کیا فائدے ہوئے ہیں؟ ایک انرجی کا بحران ہمیں 1980 سے چل رہا تھا. 1980 کے دہائی سے بجلی کا بحران تھا پاکستان میں, اور وہ بڑھتے اس سطح پہ پہنچ گیا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تقریباً 2010 میں ایک اسٹڈی کی جس نے یہ بتایا کہ انرجی کی شارٹیج کی وجہ سے پاکستان آن ایوریج 2 percentage point آف GDP کا جو گروتھ ہے وہ لوز کر رہا ہے. جی, تو اس لیے ارجنسی سی پیک میں یہ تھی کہ آپ کم سے کم بجلی کے بحران سے ملک کو نکالا جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس وقت بجلی کے شارٹیج نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں سرپلس ہو گیا ہے, گنجائش ہے, ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہم نے بجلی. تو ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ سی پیک کی وجہ سے کہ یہ بجلی کے تمام پلانٹ لگ گئے اور جو انرجی کا بحران تھا وہ نہیں رہا. اگر ابھی کہیں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری مس گورننس کی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے اس جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. اگر زیادہ بوجھ ڈال دیں گے ٹرانسمیشن لائن پہ تو یہ ٹرپ کر جائے گا, لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اب وہ انرجی ڈیفیسٹ کنٹری نہیں رہے, ہمارے پاس انرجی پاور جو ہے وہ سرپلس ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوا. بہت ساری سڑکیں ہمارے یہاں بن گئی, ہائی ویز بن گئے, امپروو ہوا ہمارا انفراسٹرکچر, یہ بھی ہوا ہے. بڑے فائدے. تو پھر اس میں آخری 1 منٹ کے وہ کیا ہوا, ہمیں خدشات کیا ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے جو آپ نے ذرا سا ہمیں اشارہ دیا تھا, تو مسئلہ کہاں پر رہ گیا پھر؟ کیا ہم پورا پوٹینشیل اس کا ہم استعمال نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ پچھلے 2 سالوں سے کام میں اس میں بہت سست روی آ گئی. اچھا, مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں, بہت زیادہ سست روی آ گئی ہے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ایکشن کہیں پر نہیں ہے. اب یہ کس کے اشارے پہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ سی پیک پہ باتیں بہت ہو رہی ہیں. ہر چیز جو ہے فیوچر ٹینس سے بات کی جاتی ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہم کر دیں گے, ہر چیز فیوچر ٹینس میں ہے. تو جب کوئی لیڈر فیوچر ٹینس سے بات کرے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو ٹہلا رہا ہے کہ آپ اس میں زیادہ سوال نہ کریں. تو اس لیے میں کام بہت کرنے کی ضرورت تھی, ہم نے نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ
جو چائنیز ایمبیسڈر ہے، آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر، اس نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر دیا آلریڈی. اس نے کہا کہ جی آپ نے سی پیک پہ ایسے ایسے لوگوں کو لگایا ہے جس کو چائنا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہ چائنا کس طریقے سے کام کرتا ہے، نہ اس کی نالج ہے، نہ چائنیز زبان کی نالج ہے، نہ چائنیز کلچر کو سمجھتے ہیں، نہ چائنیز فلسفی کو سمجھتے ہیں، نہ چائنیز اکانومی کو سمجھتے ہیں. تو خدا کے واسطے ایسے آدمی کو سی پیک میں پہ لگائے جو چائنا کو سمجھتا ہو، چائنا کی ورکنگ کو سمجھتا ہو، چائنا کی مارکیٹ کو سمجھتا ہو. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ چائنیز ایمبیسڈر نے کہا. تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے. یہ چیلنج ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایک ہمیں موقع ملا تھا اس میں بھی ایک سوالی نشان کھڑے ہو گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین کو سب سے بڑا چیلنج یقیناً آج بھی جو ہے معیشت کا ہے. 2 سال گزر گئے، حکومت وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. امید یہ کرنی چاہیے کہ اگلے 3 برس میں حکومت جو ہے جو دعوے کری، جو وعدے کر رہی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط معیشت کا ہونا بہت ضروری ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.